اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے 19 پارے سورہ نمل کا پڑھی تھی اور اس پر ہم نے یہاں آپس میں گفتگو کی تھی اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ۔ تو میں چاہوں گا کہ ذرا اس کی ریویژن کے لیے، آپ کی یاد دہانی کے لیے اسے موٹی موٹی باتیں اس کی جو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت سلیمان فلسطین میں تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پڑھے مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو آج سے پہلے نہ کسی کو ملی ہو نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ اللہ جو ہے وہ سننے والے ہیں، انہوں نے اس کی فریاد کو سن لیا اور ایسی سلطنت ان کو عطا کی کہ جو نہ کبھی پہلے کسی کو ملی تھی نہ کبھی بعد میں کسی کو ملے گی۔ ہواؤں پر ان کا کنٹرول تھا، جنات پر ان کا کنٹرول تھا، انسان جو ہے اس کے متحد کام کرتے تھے بہت سارے، اور یہ پرندے اور دیگر مخلوقات جو ہے نا وہ ساری ان کی کنٹرول میں دے دی گئی تھی، ان کی حکمرانی ان پر تھی۔ یہاں تک کہ ان کو پرندوں کی اور دیگر مخلوقات کی زبان تک بتا دی گئی تھی، بولیاں بتا دی گئی تھی کہ کیا وہ بول رہے ہیں اور کیسے ان کو ایڈریس کرنا ہے، کیسے مخاطب کرنا ہے۔ تو اتنی بڑی وسعت کے ساتھ ان کو سلطنت دی گئی تھی کہ نہ کبھی کسی پہلے کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ اور یہاں تک کہ کیونکہ ایک معمولی سی مخلوق ہے اللہ کی، وہ بھی جب اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو آپس میں انہوں نے چیغ مہیا کی کہ بھئی وہ اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ کہ وہ لشکر تمہیں کچل دے گا۔ تو وہ بھی مسکرائے، یہاں تک کہ چونٹی کی بولی بھی انہیں سمجھ لی کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تم بے خوف ہو کے چلے سائڈ پہ ہو جاؤ، ہمارے سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں تک ان کی فرما روائی تھی کہ جنات، انسان اور پرندے یہ ان کے کنٹرول میں تھے، ان کی سلطنت میں تھے، اور ہر قسم کی بولی، ہر پرندے کی، ہر جانور کی بولی تک کو سمجھنے کی اور ان کو ایڈریس کرنے کی قوت ان کو عطا کی گئی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت تھی حضرت۔ تو اسی پر ہم اس نے گفتگو کی تھی۔ تو پھر ایک دریافت ہوئی کہ یمن کا ایک علاقہ جہاں ایک عورت حکمرانی کرتی تھی، صبح اس کا نام تھا، اور یمن جو تھا نا وہ تجارت کا مرکز تھا ان دنوں، اور وہ مشرک لوگ تھے۔ وہ ملکہ اور اس کی جو حکمرانی کے اندر آتے تھے انسان، وہ سارے کس کو پوجا کرتے تھے؟ سورج کو پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان کو اپنی فورس کے ذریعے، اپنے ایک پرندے کے ذریعے، خود اس کا نام تھا، اس کے لیے معلوم ہوا کہ ایک ایسی سلطنت بھی ہے دنیا میں، یمن کے اندر، جس میں ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور وہ سورج کے پجاری ہیں۔ تو یہ سارا قصہ اس میں کل آیا تھا۔ میں نے یہ سارا اس لیے بیان کیا ہے تو آپ کے ذہن میں آ جائے۔ باقی ڈیٹیل اب کویشچن بھی ہم ایک دوسرے سے کریں گے اور یہ اس کا مقابلہ بھی ہوگا۔ جو بچہ یا جو بڑا کامیاب ہوگا اس کو ہم اپریشیٹ بھی کریں گے، کچھ انعامات بھی دیں گے۔ اور تھوڑا سا اس صورت کا حصہ رہتا ہے، باقی وہ میں حافظ حنظلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ باقی ماندہ حصہ یہ جو ہم نے صورت پڑھی ہے 19ویں پارے کی نا، اس میں دو باتیں جو اہم بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ جس کے سپرد کو مشن کیا جاتا ہے، وہ بندہ جس کے سپرد کو مشن کیا جاتا ہے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا، کسی لالچ میں نہیں آتا، کوئی سی لالچ میں نہیں آتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے ٹریک پر اپنے مشن کو لیے زندگی سے لے کر موت تک چلا جاتا۔ اس میں تو ایک یہ لیسن ہے، کوئی تحفے، کوئی ترغیب، کوئی قسم کی لالچ جو ہے نا اس کو خاطر نہیں لاتا۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ محسوس کرنا چاہیے کہ لیسن ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے، اس سبق ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی ترغیب نہیں ہٹانی چاہیے ہمارے راہوں میں جو ہمیں صراط مستقیم طرح سے ہٹا سکے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ بات ہے کہ بندہ ہر وقت جب کبھی کوئی اس کو نعمت ملے نا، اس کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا چاہیے اور اس کا ہمیشہ
شکر گزار ہونا چاہیے. تکبر غرور جو ہے نا یہ اس شکر کو کھا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے نا اس کے لیے راحت کا باعث نہیں بنتی. وہ نعمت جو ہے نا اس کے لیے راحت کا باعث نہیں بنتی. تو دو چیزیں اپنے پلے باندھیں کہ جو مشن آپ کے سپرد کیا جائے آپ اس کو بالکل ایمانداری کے ساتھ ٹل ڈیتھ تک اپنی صلاحیت کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کوئی لالچ کوئی ترغیب جو ہے نا اس کو خاطر نہ لائیں. دوسرا یہ بات کہ جب کبھی بھی کوئی نعمت ملے کسی قسم کی بھی، کوئی ایجوکیشن کی نعمت ملی، آپ کا بورڈ میں نام آ گیا ہے یا آپ کو کچھ اور قدرت نے کسی چیز سے نوازا ہے، تو تکبر غرور اس میں نہیں آ رہے، بلکہ شکر کا پہلو سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ جھک جائیں اور اس کو پڑھ یہ تیری دین ہے، اگر میں تو اس قابل نہیں لیکن تیری رحمت کی وجہ سے یہ مجھے حاصل ہوئی ہے. یہ دو چیزیں. تیسری بات جو اس میں عام ہے کہ جب کبھی کسی کے کام کو سپرد کریں دو چیزیں دیکھ لیں. جب کبھی بھی آپ کسی کام کوئی سپرد کر دیں کیا چیزیں دیکھیں؟ دو چیزیں دیکھیں. ایک یہ کہ اس میں صلاحیت ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو. ان دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی تو آپ کا جو کام ہے نا وہ صحیح بھی نہیں ہو سکے گا، پائے تکمیل تک بھی نہیں پہنچ سکے گا. دو باتیں یاد رکھیں کہ جب کبھی کسی کو کوئی کام سپرد کریں تو اس کی صلاحیت دیکھ لیں اور اس کو یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایمانداری سے وہ پورا کر بھی پائے گا کہ نہیں. اگر وہ ایماندار نہیں ہے باصلاحیت ہے تو بھی ٹھیک نہیں، اور اگر باصلاحیت ہے اور ایماندار نہیں ٹھیک نہیں، اور اگر وہ ایماندار لیکن صلاحیت نہیں ہے تو اس ایمانداری بھی کسی کام نہیں آئے گی. تو جب کبھی بھی آپ کسی کام سپرد کریں تو دو چیزیں ہمیشہ یاد ذہن میں رکھیں. بچہ ہو یا بڑا ہو، گھر کا سربراہ کوئی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی وہ کسی سے کام لینا چاہے تو پہلے اس کو ریڈ کرے کہ وہ اس میں کتنی صلاحیت ہے اس کام کرنے کی، آیا وہ ایماندار سے اس کو کر پائے گا کہ نہیں. تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کے کام میں حسن بھی ہوگا، پاکیز بھی ہوگی اور کام انجام کو بھی صحیح طرح پہنچ سکے گا. تو یہ خاص چیزیں جو 3-4 بتائی گئی ہیں کہ ایک تو آدمی کو جو چیز جو مقصد سپرد کیا جائے اس کو ایمانداری سے کرنا چاہیے، اور ہر وہ نعمت جو اس کو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف پایا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو ہمیشہ شکر گزار رہے. غرور و تکبر جو ہے اس نعمت کو چھین جاتے ہیں، اس سے چھین جاتی ہے. تو یہ باتیں موٹی موٹی ہیں جو اس قرآن کی 19ویں پارے کی اس سورہ نمل میں آئی ہے. باقی وہ دیگر معلومات تھی کہ جو سورہ واقعہ ہوا ہے سبا جو ہے کس ملک میں تھی، وہ جو سورج کی پجاری تھی، باصلاحیت تھی، بہت بڑی قوت کی مالک تھی. یمن جو تھا وہ مرکز تھا تجارت کا اور اس لیے وہ خوشحال ملک تھا. اور سلیمان جو تھے وہ فلسطین میں کے حکمران تھے، وہاں کا اور ہزاروں میل کا فاصلہ تھا. اس نے لالچ دینے کے لیے اب بہت سارے گفٹ بھیجے، لیکن حضرت سلیمان نے وہی جو میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے مشن کو سامنے رکھا. اس نے کہا اگر تم اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ خدا کی طرف جھک کے آتی ہو تو یہ صحیح ہے، ادروائز یہ گفٹ جو ہے نا میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ ایک تو وہ معلومات ہے کہ یمن کی وہ عورت تھی، حکمران تھی، سورج کی پجاری تھی لیکن باصلاحیت تھی. حضرت خود نے وہاں ایک پرندہ تھا، اس نے وہاں جا کے بتایا تھا حضرت سلیمان کو میں ایک ایسی وادی سے ہویا ہوں کہ جہاں ایک عورت حکمران ہے، سورج کی پجاری ہے لیکن باصلاحیت ہے. تو حضرت سلیمان نے پھر اس کو میسج بھیجا خود کے ذریعے. تو وہ الحمدللہ کیونکہ سمجھدار تھی اس نے حقیقت کو پا لیا اور وہ پھر مسلمان ہو گئی. تو یہ باتیں موٹی موٹی جو ہے سمجھداری کے لیے ہے کہ ان کے پاس فورسز تھی. اللہ میاں نے اتنی بڑی حکمرانی ان کو دی تھی کہ نہ کبھی کسی پہلے کو دی تھی نہ کبھی بعد میں تھی. وہ ہوا بھی ان کے کنٹرول میں تھی، پرندے بھی ان کے کنٹرول میں تھے، جن بھی ان کے کنٹرول میں تھے، اور بہت باصلاحیت انسان جو ہے نا وہ بھی ان کے تابع تھے. تو وہ اللہ سے انہوں نے دعا مانگی پڑی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو نہ کبھی کسی پہلے کو ہو اور نہ کبھی بعد میں آنے والے کو ملے. تو یہ وہ قصے تھے، یہ وہ قصہ تھا جو 19ویں پارے کی سورہ نمل میں آیا ہے. تو یہ معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہماری، اور ہمیں ایک میسج بھی ملا ہے زندگی گزارنے کا. اللہ میاں سے دعا ہے کہ پردے ہمیں قرآن کو سمجھ کر
اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی بھی کامیاب سرخرو اور ہمیں وہاں کے انعامات بھی ملے جو اللہ نے ہمارے لیے کر رکھے۔ اس کے بعد یہ مجلس ختم کرتے، کل انشاءاللہ ہم پھر یہاں ہوں گے اور آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی، اور کل جو ہے سورہ فاتحہ جو پہلی قرآن کی ابتدا ہے اس سے انشاءاللہ کریں گے، اس کی گواہی دیں گے اور ترجمہ بھی کریں گے، حافظ صاحب سے اس کی تلاوت بھی کرائیں گے۔ تو امید ہے کل بھی آپ اسی طرح شوق سے آئیں گے اور اپنے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور عمل کی صورت میں بھی ہمیں بہت ساری گائیڈ یہاں سے رہبری ملے گی۔ آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، ایمان و صحت کے ساتھ زندہ رکھ، جب موت دے ایمان پر موت دے، صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ان لوگوں کی راہوں پہ چلا جن پہ تیرے انعامات ہوئے، ان لوگوں کی راہوں پہ مت چلائیے جن پر تیرا غضب ٹوٹا۔ اے رب العالمین قرآن کو سمجھ کر اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور عمل کے لیے ہمیں قوت عطا فرما۔ ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔